سوال ہے کہ قربانی کے گوشت کو گھر پہ کیسے محفوظ کیا جائے۔ بازار سے دستیاب گوشت زیادہ دیر تک اچھی حالت میں رہتا ہے، جبکہ قربانی کا گوشت گھروں میں اسٹور کرتے ہیں تو فریج سے بلکہ فریج میں پڑی ہر چیز سے گوشت کی بو آنے لگتی ہے۔ پھر جب پکایا جاتا ہے تب بھی ذائقہ بدلا ہوتا ہے۔ تفصیلی جواب جناب اعلیٰ، اس کا قصوروار آپ کا قاصی ہے۔ اس نے ذبح درست نہیں کیا۔ ذبح میں جانور کی گردن کا منکا کبھی نہ توڑنے دیں۔ پہلے تو ساری رگیں سامنے کٹوائیں۔ خون کا بہاؤ بتا دے گا کہ ذبح درست ہوا ہے یا نہیں۔ بہت سارا خون نکلے گا۔ پانی کے پائپ سے جانور پہ کبھی بھی پانی نہ ڈالیں کہ جانور ٹھنڈا جلدی ہو جائے گا۔ سارا خون خارج نہیں ہوگا۔ اس طرح کسائی کی جلدی میں جانور حرام ہو جاتا ہے۔ گردن کا منکا توڑنے سے بھی جانور مر جاتا ہے۔ سارا خون خارج نہیں ہوتا۔ گردن موڑ کر اس کا منکا توڑنا اسے تکلیف در تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ بلکہ چاہیے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا تمام خون نکل جائے۔ پھر ٹھنڈا ہو کر بے حس و حرکت ہو جانے تک اس کی کھال اتارنے میں جلدی نہ کی جائے، جبکہ حرام مغز کاٹ دینے سے جسم دم مسفوح سے پوری طرح پاک نہیں ہوتا، کیونکہ حرام مغز کے ذریعے دماغ اور جسم کا رابطہ قائم رہتا ہے اور اس کے ذریعے بہنے والے خون کی نجاست سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کا موقف یہ ہے کہ ذبح کے وقت جلد کاٹنے کے بعد درج ذیل رگیں کاٹی جائے۔ حلقوم، اس سے مراد سانس کی رگ ہے۔ اس کے کاٹنے سے سانس لینے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مری کھانے پینے کی نالی، اس کے ذریعے چارہ اور پانی وغیرہ معدہ میں جاتا ہے۔ اس کے کاٹنے سے کوئی غذا وغیرہ معدہ میں نہیں جا سکتی، اسے بھی کاٹنا چاہیے۔ الوداجن، اس سے مراد وہ دو رگیں جو حلقوم اور مری کے ارد گرد ہوتی ہے، ان کے ذریعے خون گردش کرتا ہے۔ اس کے کاٹنے سے دم مسفوح نکل جاتا ہے۔ ان کے بعد گردن کے ہڈی کا جوڑ ہوتا ہے۔ یہی وہ جوڑ ہے جسے گردن پیچھے کی طرف موڑ کر کھولا جاتا ہے اور اسے ہم منکا ٹوٹ جانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر سفید دھاگے کی طرح حرام مغز روئے کی بتیوں کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اس کے کٹ جانے سے جسم اور دماغ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ ذبح کرتے وقت صرف گردن کی ہڈی تک کاٹنا چاہیے۔ حرام مغز کو کاٹنا ذبح کی اصولوں کے خلاف ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے صحیح میں ایک عنوان نحر اور ذبح کا بیان قائم کیا ہے۔ انہوں نے اس کے تحت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ حرام مغز کاٹنے سے منع کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جانور کو اس کی گردن کی ہڈی تک کاٹ کر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے سیدنا عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کی رگیں کاٹنا ہوتی ہے۔ میں ان کے ساتھ حرام مغز کو کاٹنا اچھا خیال نہیں کرتا۔ جب جانور مکمل ٹھنڈا ہو جائے اور سانس باقی نہ رہے تب منکے کی ہڈی کو کھولنا چاہیے اور سر جسم سے جدا کرنا چاہیے۔ اس وقت تک جانور کے جسم کا سارا خون خارج ہو چکا ہوتا ہے اور ذبح کا مکمل طریقہ بھی یہی ہے۔ کچھ موسمی قصائی اپنے ہاتھ میں موجود چھری کے نوک کو تکبیر کے فوری بعد حرام مغز میں چمبو کر جانور بے بس کر دیتے ہیں۔ وہ طریقہ درست نہیں۔
कुछ तकबीर पढ़ने के साथ ही घुटना गर्दन के पीछे रख कर सर खींच कर मन का तोड़ देते हैं। ये भी असूल ज़िबा का खिलाफ है। जानवर का मुकम्मल खून खारिज न हो तो झटके वाले मर्दार जानवर और उस जानवर के गोश्त की बू और टेस्ट एक जैसा लगेगा। पकाते हुए भी मर्दार जैसी बू देगा। बावजूद कि अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया गया जानवर होगा। कसाई के पास वक्त नहीं होता, वो जल्दी में ये सब करते हैं। उनसे तकबीर सुने, कोशिश करे कि गर्दन पे छुरी खुद चलाएं। अगर ये ना कर सके तो आवाज़ बुलंद तकबीर पढ़े, ताकि अगर कसाई भूल रहा हो तो उसको याद आ जाए। बेड़ा बड़ा जानवर तुरस्त ज़िबा में ठंडा होने के करीब ऐसी हरकत करेगा जैसे भाग रहा है। अपने चारे पाँव को हरकत देगा और 5-7 मिनट के बाद ऐसा होता है ज़िबा के बाद, जबकि छोटा जानवर यानी बकरा, चतरा, तुम्बा ठंडा होने के करीब कांपेगा। उस पे हाथ रखिए तो हल्की सी लर्जिश महसूस होगी। ये दोनों अमल हमेशा होना ज़रूरी नहीं, लेकिन ऐसा हो तो समझे कि दुरुस्त ज़िबा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद वाले दिन हर शख्स कसाई बना होता है, जो उस काम को जानता भी नहीं। इसीलिए जब आप गोश्त महफूज करते हैं तो उसमें से बदबू आने लगती है, क्योंकि वो ज़िबा का नहीं, गर्दन का मनका तोड़कर झटके का गोश्त हो चुका होता है। जानवर आपकी मेहनत की कमाई का है असली कसाई, जो सारा साल ये काम करता हो और दीन को समझता हो। उसको ज़िबा की जिम्मेदारी दें, इंशाअल्लाह ताला सब दुरुस्त रहेगा।